ذرا غور کرو تاریخ پہ. کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے بھی ابرہہ آیا تھا، حبش سے ہاتھیوں کی سواری لے کے آیا تھا. ایک دو نہیں، 80 سے 100 تک کے ہاتھی تھے، اور بہت بڑا اس زمانے کا لشکر، سب سے بڑا تھا، اور پوری نیت سے آیا تھا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے. اس واقعے کا پورا تصور سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کا قصہ؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے قید، ان کے مکر کو انہی پر الٹا نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے نہیں بھیجے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پھینکتے تھے اپنے منہوں کی کنکریوں کو اس لشکر پر. تو ہوا کیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، وہ ایسے بن گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. ہاں، گھاس بھی کھا کے جب تھوک دیتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے، ویسے ان کے جسم ہو گئے. کیوں؟ جس وقت حرم کعبہ پہ ابرہہ ڈھانے کے لیے آ رہا تھا، اس وقت وہاں کی جو پبلک تھی، وہاں ان کے پاس رسول کی رسالت تھی نہ کتاب اللہ تھی. بگڑے ہوئے لوگ تھے جن کے پاس نہ شریعت نازل ہوئی تھی ابھی تک، نہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی. جب ابرہہ آیا، عبد المطلب کا یہ واقعہ رحیق المختوم کے اندر موجود ہے، باقاعدہ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ جب وہ آ کے نزدیک پہنچا تو اس وقت کا جو کعبۃ اللہ کے متولی کے حساب سے سردار تھے وہ اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب تھے. عبد المطلب جب آئے، بتایا گیا ابرہہ کو آپ سے ملنا. ابرہہ نے سوچا کہ عبد المطلب ضرور یہی مطالبہ کریں گے کہ حرم پہ حملہ نہ کرو، ہماری مسجد کو بچا لو، ہمارے کعبے کو بچا لو، بڑی مقدس جگہ ہے، یہ ریکویسٹ کریں گے. لیکن یہاں تو عجیب بات تھی، جب ابرہہ کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے ایک ہی بات کی، کہا کہ بادشاہ، تیرے سپاہی میرے چراگاہ میں چرتے ہوئے جو بکریاں 200 بکریاں تھی تیرے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، براہ مہربانی میری اپنی بکریوں کو میرے حوالے کر دے. تو ابرہہ مسکرا کے کہا، عجیب آدمی ہو، میں تو سوچا تھا کہ حرم کے بارے میں بات کرو گے، حملہ رکوانے کے لیے کہو گے، ریکویسٹ کہو گے، لیکن تم تو کیا ہے اپنی بکریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. تو عبد المطلب نے جواب دیا، بکریوں کا میں مالک تھا، اس واسطے میں فکر کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کا رب مالک ہے، رب فکر کرے گا. مسئلہ ختم. یہ کہہ کے اپنے بکریوں کو لے کے نکل گئے اور اللہ نے حفاظت کر دی، کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. یہی حالت پھر تاریخ میں پیچھے جاؤ، جب اللہ کی کتاب ہو، حامل نبوت ہو، اور ساتھ میں کلام اللہ ہو اور شریعت ہو، اور حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہو، اور ہونے کے باوجود تم نے اس کی حفاظت نہیں کی ہو، تب کیا کرتا ہے اللہ؟ دشمنوں کے ہاتھوں ایسے مسجدوں کو مسمار کرتا اور بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں ہوا ہے.